وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے. ہاں جی، وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلائیں راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. ہاں جی، وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. ہاں جی، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. تو نالے انہوں نے کہا مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اتنے. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے. کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے. خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے. دراصل میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے، تو میں وہ مولیاں لے کے نا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے. تو پھر نہ رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے، اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں. تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، پائن نو بھی آ لین دے، پائن بغیر کو پرونٹھے کا مزہ آنا ہے. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی بھرا تو بغیر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا. تو ماں کیا کہتی ہے، اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک. تو بڑا کیا کہتا ہے، میری کی کر دے پہ ہو، چھوٹے انو ہی آ لین دے، رل کھاواں گے تو مزہ آئے گا. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے، اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا، بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے. کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا. جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی. وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی، تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے. وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سی انہوں نے دیا. وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اس ظالمہ ہے کہ
اپنا مل ویخ تے یتیماں دا گھر ویخ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جا انہوں نے کہنا تو اتنا ہی ظالم ہو گیا تھا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گئے۔ وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے۔ بڑا ہی رویا حضرت وہ۔ اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے۔ جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر اس نے کہا تقریباً 20-25 کے ارد گرد۔ اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو۔ وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا، روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تھے، یتیمہ دا گھر بندیاں ویکھ اندر ٹھنڈ اترنی حضرت۔ بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڈ کے آ گئے ہو، جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی جنا تے لاچڑن لگے، وہ پھڑ کے انہیں نہیں مننی سنی۔ یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر دس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا۔ وہ کہتے ایک دن بس پہ بیٹھے رہے، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ اس نے جب دیکھا وہ اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے۔ اس نے کہا تو مریا نہیں؟ یا نہیں۔ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال۔ وہ ہسپتال لے گیا، جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں حضرت۔ ہاں جی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ دھیان کریو حضرت، ایک کدا ہے 500 چپ کر کے نا جا کے دے آئی۔ ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے۔ کوئی عاشق گزرا، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتے نہ کتے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا، بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سبڑیال، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے حضرت۔ اور بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے حضرت۔ لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے۔ پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے حضرت، بالکل اسی طرح جایا کرتے تھے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تھے، تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی، ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت۔ مدرسہ بھی تھا ان کا ایک، وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر، باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے تھے۔ بڑی کمال شخصیت۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی، جون چل اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون، جان نکالنے والا جون، تقریباً ٹیمپریچر 47-48 پہ چلا گیا ہوا۔ اب جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے۔ اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا ان کی، تو آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا۔
ایسی سونی دعا کرتے تھے حضرت صاحب. اور وہ ہر بندے نے کہنا لیکن بارش ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حافظ صاحب نے نا مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس. کہتے ہیں مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر. کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے نا چھپ گیا. اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے. ایک اس سائڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی تھی، دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں. کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب پھر چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو. کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا. کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے. ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں. تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا. اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تار نہیں پہن رہی. ماں بھوکھی ہے، بچے بھوکے نہیں، بارش. کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی ہے درد شاپر پہ نا، اور اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا. جو قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے نا کو آواز نکالی. تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے. ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار. اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئی ہو ہے. اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کیتی حضرت ہے. اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ نرم رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں، سارا گھر صاف کیا، مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے. ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا. ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے، آج ابو بکر نہیں آئے. آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے. وہ آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتی آنے والے پتہ ہی اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں. جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا
میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں، لیکن کی ہے دب کے کی ہے۔ اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ، اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے۔ دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اسی حضرت عجیب قوم ہے ہم سب۔ نہیں، دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ، غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ وہ ہم جنازے پہ چلے گئے، امیر کا جنازہ تھا، رش ہی بڑا زیادہ تھا۔ وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا، تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دو، حضرت چپ۔ پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں، حضرت پھر چپ۔ پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں، حضرت پھر چپ۔ اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے حضرت۔ لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس۔ اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی۔ میں نے عرض کی حضور کو آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی، تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا۔ پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں؟ میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سیکھ لینا سی۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی ہے۔ چسکا لانے ہیں سی، ہم اس کا لگاتے ہیں اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا۔ یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی ہے۔ جنازگاہ دے نال جڑیاں اینیاں قبراں سن وہ بہت، اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے۔ حضرت اے سر تے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے اندر والا مندا اے کتے مندا ہے؟ جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے، جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی 2 نمبری کرنی کوئی نہیں۔ اے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے والا مندا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیو، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے۔ حضرت صاحب باتیں بڑی ہیں لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے۔ میں بس ایک کی گزارش کرانگا حضرت ان عہدے والے پاسے آؤ، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہ دو، ہم نے صرف یہ دی ہوئی، یہ ہم نے ان کو دیا، یہ اسی رضیہ تے شکیلہ نو دے چھڑے اے انہاں، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیونکہ کافی احباب ہیں ہمیشہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کرنی ہے لیکن توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں کہ محبت ہی سے پڑھا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا نا کہ محبت سے پڑھیں تو اب تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے اور کہتے ہیں اے جے محبت. اللہ محبت کا نہ کچھ آہستہ سے تعلق اور نہ کچھ اونچا پڑھنے سے تعلق، کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں لیکن پڑھیں دل سے، کیونکہ محبت والا درود تب بھی مانا جائے گا کہ جب دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم زبان پہ رکے ہوئے ہیں، دل تک نہیں معاملہ بن پا رہا. اللہ کے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. ٹھیک ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر ہم یہاں سے سنیں اور یہاں تک جانے دیں تو پھر ہم ضرور کسی سے پوچھیں کہ حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ زبان ہی پڑھتی ہے، تو والا حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے. تو دل کیسے پڑھتا ہے؟ پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو پھر اس سے پتہ لگتا ہے ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو دل تک جانے دیتے تو پھر ہم ضرور کسی نہ کسی سے سوال کرتے کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. اور میں تقریباً حضرت نا اس کو سادہ رکھیں، ساؤنڈ والے بھائی جی اس کو سادہ رکھیں. جتنا سادہ رکھیں گے مزہ اتنا زیادہ آئے گا. ایکو نہ کھولیں اس کی، اس کو سادہ کر دیں، بالکل سادی سی آواز دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی، میں نے 2005 میں سادہ کریں حضرت جی، اس کو سادہ کریں، بالکل آپ اس کو سادہ کر دیں، سادی سی آواز دیں ہمیں. آپ ابھی بھی گونج ہے آپ کی آواز میں بڑی زیادہ، میں نے گونج کا کیا کرنا ہے، سادہ سی آواز دیں ہمیں. 2005 میں میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا. یہ کم و پیش 19 سال گزر گئے. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور یہ شعر میرے خیال سے آپ نے کو پہلی بار مجھ سے نہیں سنا، یہ شعر آپ نے کئی بار پہلے بھی سنا ہے، لیکن بس سن لیتے ہیں، آگے جاتا کوئی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں اب بھی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. اس نے پھر سوال کیا حضرت دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کا پڑھنے؟ نے کہ حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑھے گا، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن بات پھر وہی ہے نا، ہمت کرتا کوئی نہیں ہے. ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لے لیتے ہیں، اس سے آگے بات نہیں جاتی کوئی بھی.
چسکا، کوئی اس کا اور کوئی ہزاروں باتیں ایسی ہیں حضرت جو سنتے ہیں لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کوئی. دیکھو نا یہ بھی تو رنگی ہے نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی نہیں. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی. اور پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی کالا پہ گیا ہے. میں قربان جاؤں اپنے دادا پیرو مرشد پہ جن کا دورانیہ کم و پیش 100 سال تھا. مسند پہ جلوہ گر رہے اور 100 سال حضرت اپنی ڈیوٹی دی. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات تقریباً 9-10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں نے رب کا پتہ پوچھنا ہوتا تو کس سے پوچھتا جا کے. اور 2013 میں حضرت کا وصال ہوا. 2009 میں حضرت نے بالکل سکوت اختیار کر لیا. ویسے بھی بڑے کم گو تھے، بہت کم بولتے تھے. میں نے حضرت کے ساتھ ایسے ایسے پروگرام بھی اٹینڈ کیے کہ 2-2 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے چپ، کچھ نہیں بولے. تو میں پاس بیٹھا نا، وہ میرے اندر چل رہا ہوتا تھا یار اتنی دنیا بیٹھی ہے حضرت چپ بیٹھے ہیں، چلو خود نہیں گفتگو کرنی تو مجھے ہی کہہ دیں میں کر دیتا ہوں. تو تب سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیوں نہیں بولتے تھے. کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لگانے آئے ہیں. کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ سیکھنے کوئی بھی نہیں آیا ہے، سب چسکا لگانے آئے ہیں، سب اس کا مزہ لینے آئے ہیں. تو یہ باتیں یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ ایویں مزے مزے میں سنا دی جائے. اب سمجھ آتی ہے کیونکہ اب میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں، ہر روز ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں. مصباحی صاحب تاڑیاں ساری تقریراں سنیاں نے. تو میں ایک دفعہ بندے کو پاؤں کے ناخن سے لے کے اوپر تک دیکھتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں بھائی سنیا ہی نہیں نا، منی میری کیڑی ہے. میں کدوں کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ، میں کدوں کیا ہی کہ سرو ننگا رہا ہے. سن رہے ہو، چسکے لگ رہے ہیں اس کے، لگاؤ جتنے لگا سکتے ہو. لیکن نظر صاحب اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے کوئی. اس لیے بڑا سننا سنانا ہو گیا. اب کچھ تھوڑا آ گیا ہو یار. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں علم بس کری ہو یار. یہ نہیں کہہ رہے کہ علم حاصل ہی نہ کر، فرمایا بس کروں. بڑیاں سن لئیاں مصباحی صاحب دیاں تقریراں، پیر اجمل صاحب دیاں، رضا ساکت، ان منن والے پاسے آ، ان عمل والے پاسے آ. علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، الف سے مراد اللہ. علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار. علم ناوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کری ہو یار. اب حضرت آؤ کو تھوڑا سا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم زبان سے دل تک کا فاصلہ کیوں طے نہیں کر سکے ہیں. یہاں اگر میں دیکھوں تو 10 سال سے لے کر 60-65 تک والے احباب بیٹھے ہیں. تو حضرت یہ زبان سے دل تک کا فاصلہ کوئی 80 سال کا تو نہیں ہے. یہ چھوٹی انگلی دل پہ رکھیں، لو جی ایک بالشت کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں ہم سے کیوں طے نہیں ہوا. کل بھی اللہ ادھر ہی تھا، آج بھی اللہ 60 سال کے بعد ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر ہی تھے، 60 سال گزر گئے، اب بھی ادھر ہی ہے. دل تک یہ معاملہ آ ہی نہیں سکا کوئی. اور میں حضرت جب اپنے اسلاف کو پڑھتا ہوں تو ہم تو زبان سے دل تک نہیں آئے، وہ تو اس سے بھی آگے گئے. حضرت وہ حضرت شاہ حسین نے لکھا تھا نا، فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. لیکن یہاں بات اس سے آگے، اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت تھوڑا جی آگے آؤ، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ڈھونڈو تلاش کرو. تو میرے حضرت صاحب حضرت 2009 میں ویسے چپ کر گئے، اور 2009 تک اگر سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب تک حضرت بولے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی.
ٹھیک ہے جی. کوئی حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے. حضرت بہت آہستہ گفتگو کرتے تھے, بہت ٹھہراؤ تھا گفتگو میں, اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا کہ حضرت نے کتنے لفظ بولے ہیں, لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت صاحب. لیکن وہ بابا بھی ایک وقت آیا کہ چپ کر گیا. وہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں نا ایک فوتگی ہو گئی, تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں نا جن کے پاس ذرا پیسے ہیں, اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے, اسٹیٹس ذرا ان کا ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہند سندھ تو مولوی آئے جنازہ پڑھانے. پتہ نہیں یہ بھی کیا ایشو ہے ادھر. تو وہ ظاہر ہے پھر جی وہ اس کی تسکین نہیں ہوتی, ہمارا ترنا نیچے ہو جائے گا حضرت. کیسے لوگوں کو بتائیں کہ جی اس جنازہ پڑھانے واسطے او آیا سی حضرت. ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نیت بھی ہو, لیکن شاذ و نادر یہ ہے کہ حضرت اچھی نیت ہو, باقی چپ بھی بھلی ہے. تو ادھر بھی اسی طرح تھا, وہ سارا سیالکوٹ ہی امنڈ آیا حضرت کی خانقاہ کہ جی وہ جنازہ آپ پڑھائیں. بے نیاز بندہ تھا حضرت, وہ نہ کسی سے غرض نہ کسی سے کوئی وجہ, تو حضرت نہیں ماننے جنازے کے لیے. لیکن وہ پھر بندے اتنے پڑے بیچ میں کہ ہاں کرنی پڑ گئی. اب وہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے نا, تو کیونکہ امیر بندے کا جنازہ تھا, اب پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ امیر بندہ کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا ہے آپ نے, یہ کتاب کس نے لکھی, اس کا مصنف کون ہے, کس نے اس کتاب کو پبلش کیا, اور کس دکان سے آپ نے یہ کتاب خریدی ہے کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. نور العزا سے لے کر قدوری تک, اور پھر آگے ان کتابوں سے جتنی کتابیں لکھی گئیں, ہاں وہ رکن الدین ہے, ہاں وہ انوار شریعت ہے, ہاں وہ بہار شریعت ہے, ہاں وہ فتاوی رضویہ شریف ہے, کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر بندے کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب. یہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے پڑھا یہ والا مسئلہ. اور کیا نام ہے جی اس کتاب کا, لیکن پڑھیا تو ہے نا کہ تم حضرت, کیونکہ ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے جی, ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے. میں اس دن یہ اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ سے میں گزر رہا تھا, تو وہ گاڑی آہستہ ہو گئی, تو میں نے باہر دیکھا کہ کیا وجہ ہے, تو ایک جنازہ جا رہا تھا حضرت. تو وہ ہم جب پاس سے گزرے تو 4 یا 5 بندے وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی, تو باقی میں نے گنے تو جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے حضرت. میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے آئے, کیونکہ اگر کوئی امیر مرا ہوتا تو پھر 16 نہیں ہونے تھے, پھر 1600 ہونے تھے. اور پھر میں اپنی منافقت پہ حیران ہوں کہ حضرت ہم میں کس طرح منافقت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے پاکستانیوں میں. صبح ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے, ظاہر ہے سارے اسکول سے گزرے ہوئے ہیں ہم بھی, تو صبح اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے جی, او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت, ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں. کوئی حمایت ہم نے کسی غریب کی کیا کرنی, بلکہ اس ملک میں تو حضرت جتنے قانون ہیں ہی غریبوں کے لیے, امیر کے لیے تو کوئی قانون نہیں. امیر بندہ اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے کچل دیتا ہے حضرت, اور ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے حضرت, اور پھر اس کو جہاز پہ بٹھا کے دبئی بھیج دیا جاتا ہے. کوئی امیر کے لیے بھی ادھر قانون ہے, اور سارے قانون ہی غریب کے لیے, ساری مصیبتیں غریب کے لیے. غریب کا کوئی نہیں, نہ کوئی پیر غریب کا, نہ کوئی مصباحی صاحب کسی غریب کے, نہ کوئی نعت خاں کسی غریب کا دوست حضرت صاحب. سب امیری کے ششکے ہیں حضرت صاحب, غریب کو کون پوچھتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ صبح اسمبلی میں بند کرواؤ اس کو حضرت صاحب, کیا منافقت ہے حضرت, یا پھر اس کو بدل لو. جو کرتے ہیں ہم غریب کے ساتھ پڑھو بھی وہی حضرت, پڑھتے یہ ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, تو اس کو بدلو کو ہو میرا کام غریبوں کو تون کے رکھنا. یہ پڑھا کرو, یہ پڑھایا کرو اپنے بچوں, کیونکہ کر بھی یہی رہے ہیں حضرت صاحب, کر بھی اللہ معاف فرمائے یہی رہے ہیں. لیکن حضرت صاحب جب کتاب کھولی تو میں دنگ رہ گیا کہ ہمارے بڑے پڑھتے تو یہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, لیکن کرتے دب کے غریبوں کی حمایت تھے. امیروں سے تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا, میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا 2 دروازے, ایک سے تو آئے گا, دوسرے سے میں نکل جاؤں گا. اب تو پتر
اب تو حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کیا بولوں. امیر غریب پیر صاحب کے ساتھ اندر بیٹھ کے ہرن کا گوشت کھاتا ہے اور غریب مرید باہر حضرت ٹوٹی تھالی میں دال کھاتا ہے. ہاں جی منو بندے کہتے ہیں مصباحی صاحب تو کدن کسی پیر کو گولی کھا لینی ہے. لیکن کیا کریں حضرت صاحب, خانقاہوں میں بھی وہ رنگ نہیں رہے کوئی. ہاں جی امیر مریدوں کے لیے کچھ اور ہے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیر صاحب امیر مرید کو ٹوٹی تھالی میں دال کھلائیں, اس کا کوئی تزکیہ ہو, اس کے اندر کا فرعون مسلمان ہو حضرت صاحب, اس کے اندر کا جو نمرود ہے, اس کے اندر کا جو شداد ہے وہ مسلمان ہو حضرت صاحب. لیکن کیا ہے اب حضرت وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو اور بڑا فرعون بن کے واپس آتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے. وہ میرے ایک بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں حضرت صاحب نا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کہا تجھ سے کوئی نہیں کرتے, تیری لینڈ کروزر سے کرتے ہیں. پتر ہوئے ہیں تو نہیں رکشے والا, میں دیکھنا تیرا نہ کیڑا پیار کرتا ہے. چپ پلی حضرت صاحب. لیکن جب بھی میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا, قربان جاؤں گی, یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں, میری ماں نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, بہن نہیں ہے. گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے, وہ اندھی بھی ہے, وہ کمزور بھی ہے, وہ بیمار بھی ہے. اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ دھو کے چو کے نکال کے جو بھی آپ سے تو بیچ کے نا ہم بازار میں تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی خلیفہ رسول روتی اس لیے ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں. دادی اندھی ہے, وہ بھی بکریوں کا دودھ نکال سکتی نہیں. جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے, آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی پرلا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے. پتہ نہیں پاکستانی اسی کدے طریقے تھے, کس کی عادات ہم نے اپنا لی, کس کے انداز ہم نے اختیار کر لیا. غسیلے لڑاکے سینے یقینے رکھنے والے, پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ چل نکلے. میلاد کسے دا منانے ہیں لیکن طریقے کسے دے اپنائے نے. میلاد حضور نبی علیہ السلام کا مناتے ہیں لیکن طریقے پتہ نہیں کس کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, رو کے پتہ اس بچی کو جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تو رو نہ, میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. حضرت صاحب پڑھتے تو وہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, لیکن کرتے دب کے تھے. ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے, بلکہ ہم نے حضرت کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم تو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے, بھائی بھائی سے لڑا ہے, چاچا بھتیجے سے لڑا ہے, ماما بھانجے سے لڑا ہے. ہم تو آپس میں لڑے ہوئے, وہ لڑنا تو کسی اور سے تھا, لڑ ہم آپس میں پڑے سارے. میں اب مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد سے فاصلہ کتنا بنے گا. میں اگر سیالکوٹ میں نا کینٹ جائیں نا, ہم کینٹ انٹر ہوں تو وہاں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر ہے. تو جب میں بہت کم اس راستے سے جاتا ہوں, میں اگر کینٹ جانا ہو تو میں کسی اور راستے سے چلا جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا جذباتی اور حساس مزاج بندہ ہوں. تو جب حضرت وہ 32 پہ نظر پڑتی ہے نا تو دل میں 32 چھید ہوتے ہیں کہ یار ساڑھے تو صرف 32 کلومیٹر سن لیکن اسی ہونا واسطے کچھ بھی کیتا. ساڑھے غصے, ساڑھے ڈانڈ, ساڑھے قد, ساڑھیاں چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں انہاں دے کام آ سکیاں. یہ ڈانڈ اسی ایک دوجے نو وکھائے, یہ چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں اسی ایک دوجے تے, یہ زور اسی ایک دوسرے تے لائے. دیکھ کیا ماحول ہے, پرا پرا دا مارو ہے. محلے میں 10 گھر ہیں, 8 سے میری لڑائی ہے. بھئی لڑنا تو کسی اور سے تھا, لڑ ہم آپس میں پڑے ہیں سارے. اور پھر کہتا ہوں مولوی سلیمان
32 किलोमीटर तेरे को जम्मू है, तू एने लिए कख नहीं कर सकिया, तू फलस्तीन लिए की करना है। इसलिए पुत्र अल्लाह दा वास्ता जे अपने दे गल में छड़िए ते तैयारी करिए, जिन्हां दे फड़ने ने उन्हां दे फड़िए। खुदा दा वास्ता कोई होश करो थोड़ी सारी, कोई कुरान की तरफ आओ, कोई अल्लाह की तरफ आओ, कोई रसूल की तरफ आओ। कुरान क्या कह रहा है, वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्सा पींदे नहीं, ऐथे भाई पींदा ही कोई नहीं है। तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि हो मेरा काम गरीबों की, लेकिन की थी ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद को चादर में छुपाए बाजार से गुजर रहे थे। वो चादर में इसलिए छुपा रखा था कि जाहिर है अगर ऐसे जाऊंगा तो लोग देखेंगे और मोहब्बत में इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को धक्का लगेगा, किसी के पाँव पे पाँव आएगा, मेरी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे। इसलिए हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म खुद को चादर में छुपाए गुजर रहे हैं। वो लिखा है कि जी उस वक्त बाजार में ना कपड़ा चोर खड़ा था और उसकी नज़र हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर पे पड़ गई। अब उसको ये नहीं पता कि चादर के नीचे कौन है, उसने तो चादर देखी ना। उसने ख्याल किया कि अगर ये चादर छीन के भाग जाऊं तो जितनी कीमती चादर है मुझे कितने दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतनी महंगी बिकेगी ये बाजार में जाके। लेकिन क्योंकि बाजार में चादर छीन के भागना नामुमकिन था, उसने कहा अब इंतज़ार करता हूं कि चादर वाला बाजार से, रश से, गैदरिंग से बाहर आ जाए। 2-3 बंदों की कोई टेंशन नहीं, वो मैं देख लूंगा उनको, लेकिन इतने बंदे नहीं मुझसे संभाले जाएंगे। अब वो भी चल रहा है और हुजूर गौसे पाक भी चल रहा है। अल्लाह, क्या हुजूर गौसे पाक को पता नहीं था पीछे कौन चल रहा है और किस नीयत से चल रहा है? आप तो फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इस दुनिया को ऐसे कर दिया, ऐसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है। आपको पता था लेकिन चलते रहे, वो भी चलता रहा। अब जब हुजूर गौसे पाक बाजार से बाहर निकल आए ना, और अब चोर के नजदीक ये जगह चादर छीन के भागने के लिए बिल्कुल मौजू है, तो उसने पकड़ के ना आपकी चादर को खींचा। उधर वो चादर खींच रहा है बार बार, उधर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं? मफहूम है, रब्बे करीम पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ अब्दुल कादिर के लिए है। पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ इसने अब्दुल कादिर के लिए है। अब अगर इसने चादर पकड़ ही ली है तो ऐ मेरे अल्लाह इसको तौफीक के तौबा दे दे, ताकि ये मेरी चादर पकड़े पकड़े मेरे साथ जन्नत में जाए। ओ क्या हम क्या, उनके अंदाज क्या। इसलिए तो फिर इकबाल रोया था और इकबाल ने रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। उन्हां दा गुस्सा भी अल्लाह लई, उन्हां दा प्यार भी अल्लाह लई, उन्हां दियां लड़ाइयां भी अल्लाह, उन्हां दा माफ करना भी अल्लाह, तुम क्या हो। जी ना तुम्हारा गुस्सा अल्लाह के लिए, ना तुम्हारा प्यार अल्लाह के लिए। थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। ये जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अरसा दराज तक मेरी ये कोशिश रही कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सबकत ले जाऊं नजर, लेकिन फरमाते हैं वो वक्त और वो वेला आया कि मुझे भी क्या नहीं पड़ गया, ए उमर सबकत तो दूर, काश तो अबू बकर के सीने का इकबाल ही होता है। आप कहा करते थे, ए खलीफा रसूल मुझसे सारा कुछ ले लें, बस गारे सौर की एक रात मुझे अता फरमा दें। अबू बकर तो अबू बकर है। अब फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक अम्मा थी जिनका सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ना तो कोई ताल्लुक था और ना ही हाल में और ना ही मुस्तकबिल में सिद्दीक़ अकबर को उस अम्मी माई से कोई काम था और ना काम पढ़ सकता था। वो माई नबीना थी, उसका बेटा एक गज़वे में जामे शहादत नोश कर चुका था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना उसके घर जाया करते थे, झाड़ू देना, ताज़ा पानी भरना, सालन बनाना, रोटी पकानी और सारा कुछ अम्मा को खिला के वापस आ जाना। जब कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ड्यूटी में होते तो किसी मकूल बंदे की ड्यूटी लगाते ताकि अम्मा को किसी किस्म की परेशानी हो ना। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो ड्यूटी लगा के तशरीफ़ ले गए,
میں نے اس شخص کو کہا اوے چل ڈیوٹی تیری لائی ہے لیکن میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو نہیں جانا، کوئی تو ایزی رہنا، ٹھیک ہے جی، تجھے نہیں ضرورت جاننے کی، میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں کو صدیق اکبر کی خدمت بھول جائے اور وہ کہے کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا اور دبے لفظوں میں آہستہ سے السلام علیکم کہا، تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے، اور جس کی حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ بھی نہیں آیا، نیا بندہ ہے کوئی آج، جب پوچھے گی تو پھر بتاؤں گا۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے وہ گھر کی صفائی شروع کر دی۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا رنگ بھرے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں، اپنے یاروں میں، شان دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو، مراد رسول ہے، اللہ سے مانگ کے لیے، لیکن حضرت کیا ہے، ایک اندھی مائی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ہم 2 عمرے نہیں کر لیتے، کچھ 2 حج نہیں کر لیتے تو جناب پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو وقت کا بایزید سمجھنے لگ پڑتے ہیں جی، طور پور ہمارے بدل جاتے ہیں۔ وہاں مقام و مرتبہ دیکھو حضرت، لیکن انداز دیکھو حضرت، 4 پیسے نہیں آتے حضرت ہمارا سٹیٹس بدل جاتا ہے، یار بدل لیں گے، رشتہ دار بدل لیں گے، دوست بدل لیں گے، اب میرا سٹیٹس یہ نہیں، وہ کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو پخانہ ہی کرتا تھا، اب بھی تو پخانہ ہی کرتا ہے، پہلے بھی تو پیشاب کرتا تھا، اب بھی تو پیشاب ہی کرتا ہے، پہلے بھی تیرے منہ میں تھوک تھا، بولتے ہوئے اکثر نیچے گرا کرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے، کہ اب تو کو سونے کے انڈے دینے لگ پڑا ہے۔ بھائی اتنا فرق آیا ہے، پہلے بھائی ذرا تو کو 1500 والا سوٹ پہنتا تھا، اب ذرا تجھے ڈاٹ والا پہن دیتا ہے۔ پہلے ذرا تو کسی ماٹھے ہوٹل میں بھی کھانا کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا تو کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا بدلا، باقی کیا ہے؟ پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی بلغم ہی ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہی ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں سفرا تھا، تلی میں سودا تھا، اب بھی وہی ہے، بدلا کیا ہے تیرا یار؟ اور حضرت صاحب اللہ دے کدی نہ بدلی ہو۔ حالانکہ مجھے پتا ہے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو مینج کرنا، پھر بھی مینج کریں، لیکن بدلی ہو نہ۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، کیونکہ میں نے 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ حضرت صاحب جی غریب نہ ہوں تو کل پھر کسی بھی امیر نے بخشیا جانا، میری گل یاد رکھی، یہ غریب نہ ہوں تو کل کسی بھی امیر نے بخشیا جانا۔ حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے، میں تو اس گھڑی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تو اس کا جواب کیا جواب دوں گا؟ بھائی ٹائم ہی بتا رہی ہے نا، تو جو وہ پٹھان لے کے کھڑا ہے، وہ جو 250 میں دے دیتا ہے، وہ بھی ٹائم ہی بتا رہی ہے، کیوں ایڈی مہنگی برانڈ دی کڑی بننی چاہیے؟ میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جی پوچھ لیا مالکہ نے، 10 ہوئے ایڈی مہنگی کڑی کیوں بننی، کی کہاں گا؟ مصباحی صاحب چپ کر کے کھلوتے، تو پھر بچنا کیویں میں؟ کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی غریب جو اس ٹائم اٹھ پوے تو اللہ دی بارگاہ چرچ کرے، ربا ایدہ چلا میرا چلا ایدی وجہ نہ بلدا رہا، چل انہوں معاف کر چھڑ ہے۔ باقی حضرت صاحب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ جڑی پٹھان دے کول 150 والی کھڑی ہے، ٹائم تو بھی دس دی ہے نا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ یہ اینجی جان چھٹنی جی حضرت۔